ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں موسیٰ نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا گاؤں قریب ترین شہر سے بھی 5 کلومیٹر دور تھا۔ آج کل وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی بیوی نے اس کے پہلے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ موسیٰ نے اپنی بیوی کو یاد دلایا کہ اگلے 7 دن انہیں پورے قبیلے کو اچھے اچھے کھانے کھلانے ہیں جو گوشت سے بنے ہوئے ہوں۔ اس کی بیوی نے اس کی تائید کی اور کہا کہ گوشت بھی مرچوں والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی شہر روانہ ہوتا ہوں اور وہاں سے گوشت اور مرچیں خرید کر لاتا ہوں۔ اگلے دن وہ جنگل میں سے گزرنے والے راستے سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں اگرچہ بڑی لمبی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، مگر کیونکہ شہر کو جانے والا یہ واحد راستہ تھا، لہٰذا جنگل سے گزرنا ضروری تھا۔ جوں ہی موسیٰ شہر پہنچا تو اس نے مارکیٹ میں ڈھول بجنے کی آواز سنی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ کسائیوں نے ابھی کوئی جانور ذبح کیا ہے اور تازہ گوشت خریدا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ نے مرچوں کا پیکٹ خریدا اور پھر وہ کسائیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے کسائیوں سے گائے کی 4 رانوں کی فرمائش کی۔ اس نے انہیں بتایا کہ خدا نے اسے بیٹا عنایت کیا ہے، لہٰذا اس نے قبیلے کو کھانا کھلانا ہے۔ انہوں نے ذبح شدہ گائے کی 4 رانیں موسیٰ کو دے دی۔ موسیٰ نے ان کی قیمت ادا کی اور پھر سارا دن اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں گزارا، اور اسے جو بھی ملا اس نے سب کو بتایا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سب اسے مبارک دیتے رہے۔ شام ڈھلنے کے بعد جب مساجد میں مغرب کی آواز گونج رہی تھی، موسیٰ شہر سے گھر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے کندھوں پر گائے کی 4 رانیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ ابھی اس نے 2 میل ہی کا سفر طے کیا ہوگا کہ ہر طرف رات کا گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اب جنگل کے جس راستے سے موسیٰ کو گزر کر جانا تھا، وہاں بڑے خون خوار لگڑ بگڑ رہتے تھے، جس کا اندازہ کچھ دیر بعد ہی موسیٰ کو ہو گیا۔ جب اسے لگڑ بگڑوں کی گراتی آوازیں سنی، موسیٰ کا دل حلق کے راستے باہر آنے لگا۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ اچانک راستے کے ساتھ اسے ایک کھلا میدان ملا، جس میں لگڑ بگڑوں کی چھینا چھپٹی اور آنے جانے کی وجہ سے ریت پر ان کے پیروں کے بے شمار نشانات لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ کو چاند کی روشنی میں نہ صرف وہ نشان واضح نظر آ رہے تھے، بلکہ تھوڑی ہی دور اسے لگڑ بگڑوں کی پیلی چمکتی آنکھیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ موسیٰ پہلے تو خوف سے ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں من من کے بھاری ہو رہے تھے۔ پھر اس میں جان بچانے کی خواہش آئی اور وہ سر پٹ گھر کی طرف بھاگ نکلا۔ لگڑ بگڑوں نے شکار ہاتھ سے جاتے دیکھا تو وہ بھی پوری رفتار سے اس کے پیچھے بھاگے تاکہ موسیٰ پر حملہ کریں۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ اسے پکڑ لیں گے تو بیچارے نے گائے کی 1 ران بھوکے لگڑ بگڑوں کے آگے پھینک دی تاکہ وہ اس کی جان چھوڑ دیں۔ لگڑ بگڑ جیسے ہی گوشت کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، موسیٰ نے پھر دوڑ لگا دی۔ موسیٰ دوڑتا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے لگڑ بگڑوں کے گرانے کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک اس نے اپنے راستے پر سامنے ایک لگڑ بگڑ کو دانت پسیجتے دیکھا۔ موسیٰ نے ایک اور گائے کی ران لگڑ بگڑ کے آگے پھینکی اور پھر دوبارہ تیز دوڑ لگا دی، لیکن تھوڑا راستہ طے ہوتے ہی بھوکے لگڑ بگڑ پھر موسیٰ تک پہنچ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ موسیٰ پر ٹوٹ پڑے، موسیٰ نے پھر پرانا طریقہ اپنایا اور ایک اور گائے کی ران لگڑ بگڑوں کی طرف اچھال دی۔ لگڑ بگڑ پھر ضیافت میں مصروف ہو گئے اور موسیٰ کو مزید کچھ راستہ طے کرنے کا موقع مل گیا۔ دوڑتے دوڑتے موسیٰ کو یاد آیا کہ قریب ہی راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو اگرچہ اس کے گاؤں سے دور ہے، مگر اب جس جگہ وہ تھا وہاں سے نزدیک ہے۔ اس نے صحیح راستہ چھوڑ کر ایک پکھنڈی پر دوڑ شروع کر دی جو نزدیکی گاؤں تک جاتا تھا، لیکن چوتھی دفعہ بھی لگڑ بگڑ بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اس دفعہ وہ موسیٰ کو چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ وہ دانت پیس رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ وہ موسیٰ کو چیر پھاڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ موسیٰ کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے ہچکچاہٹ کے بغیر کندھے پر اٹھائی ہوئی چوتھی ران بھی لگڑ بگڑوں کے آگے پھینک دی۔
کیونکہ اس کے بچنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا۔ وہ جان بچانے کے لیے دوڑتا رہا۔ آخر اسے قریبی گاؤں کی روشنیاں نزدیک ہی نظر آنے لگی۔ وہ روشنیوں کی طرف بھاگ رہا تھا اور اسے پیچھے تعقب کرتے ہوئے لگڑ بگڑوں کی قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے شور مچا کر گاؤں والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا سانس اس قدر پھولا ہوا تھا کہ اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اس سے پہلے کہ لگڑ بگڑ اسے چیر پھاڑ دیتے، موسیٰ آخر گاؤں پہنچ گیا اور گاؤں کے پہلے مکان میں گھس گیا۔ اس مکان میں گاؤں کے کافی لوگ جمع تھے اور آگ جلا کر سینک رہے تھے۔ موسیٰ بھی ان کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ کتنی دیر بول ہی نہ سکا اور صرف لمبے لمبے سانس لیتا رہا، کیونکہ دوڑ دوڑ کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ لگڑ بگڑوں کے کرانے کی آوازیں مکان سے باہر سنائی دے رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ موسیٰ کا وہ پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے تھے۔ لوگوں نے فوراً چاقو اور بھالے سنبھالے اور گھر سے باہر نکلے تو انہیں دیکھ کر لگڑ بگڑوں نے دم دبائی رفو چکر ہو گئے۔ واپسی پر انہوں نے دہشت زدہ موسیٰ کو کھانا کھلایا اور اس کے سونے کے لیے بستر بچھا دیا۔ اگلی صبح اٹھ کر موسیٰ نے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ کس طرح گائے کی رانوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ پھر اس نے جیب سے مرچوں کا پیکٹ نکالا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے اسے بتایا کہ صرف یہی بچا ہے۔ اس کی نیک بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو سب کچھ ہاتھ سے نہیں گیا، کم از کم مرچیں ہی بچ گئی۔ ویسے بھی خدا کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اگلے دن موسیٰ صبح سویرے دوبارہ مارکیٹ گیا۔ اس کے پاس ابھی اتنے پیسے بچے تھے جس سے وہ ایک گائے کی ران اور خرید سکتا تھا۔ اس نے جب اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہاں موجود لوگوں اور دکانداروں کو سنایا تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی مدد نہ کرنا چاہتا ہو۔ انہوں نے خود ہی اتنی رقم اکٹھی کر کے اسے دے دی جس سے وہ مزید 3 گائے کی رانیں خرید سکتا تھا۔ ڈھول پیٹے جا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ تازہ گوشت بک رہا ہے۔ موسیٰ نے ایک دفعہ پھر گائے کی 4 رانیں خریدی اور اپنی اچھی قسمت پر حیران ہونے لگا۔ اس دفعہ اس نے واپسی کے لیے دیر نہیں کی، کیونکہ رات ہونے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس لیے وہ دن ڈھلنے سے قبل ہی وہ واپس گاؤں لوٹ آیا۔ واپسی پر اگرچہ اسے 1-2 دفعہ ایسا لگا جیسے لگڑ بگڑ اسے اپنی پیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس پر گرا رہے ہیں، لیکن اسے 100% یقین نہیں تھا۔ لیکن یقینی طور پر وہ بحفاظت اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے لائے ہوئے گوشت سے اپنی بیوی کے لیے سوپ تیار کیا، قبیلے والوں کی ضیافت کی۔ اس کا نوزائیدہ بیٹا صحت مند تھا۔ بس اس کے بعد موسیٰ نے اپنی زندگی اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزاری۔ البتہ رات سوئے ہوئے کبھی کبھار خواب میں اسے لگڑ بگڑوں کی گھورتی پیلی آنکھیں دکھائی دیتی رہیں۔